ودخل المدینۃ، داخل ہو گیا شہر مصر میں، علی حین غفلۃ من اہلها، اس وقت کے سو رہے تھے وہاں کے لوگ، سب غافل ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پایا وہاں پر دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں، گتا گتا، آئی تیری اوپر نیچے۔ ھذا من شیعتی، یہ ایک حضرت کی جماعت میں سے تھا، وھذا من عدوہ، یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، فرعونیوں میں قبطی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتی، پس مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے جو حضرت کے قبیلے کا تھا، علی الذی، اس پر، من عدوہ، جو دشمن میں سے تھا۔ موسیٰ سے کہا چھوڑ، وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اسرائیلی کو نیچے گرایا، قبطی بیٹھا ہے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں چھوڑتا ہے، چھوڑو، ایسے ایک مکہ رکھا، فوکزہ موسیٰ، بس ہاتھ رکھا اس کو موسیٰ نے، فقضى علیہ، وہ ٹھنڈے ہو گئے، وہ مرنے کے لیے ویسے تیار بیٹھا تھا۔ بعض لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوتے، موسوی مکہ تھا نا جی، وقص اور وقص کہتے ہیں، یوں مکہ جو ہے نا یہ وقص ہے، وقص اور لقص، مکہ مارا حضرت نے، بس اس کو ٹھنڈا ہی ہو گیا، اس کا فیصلہ ہی ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت نے فرمایا یہ شیطان کے کام میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، فرمایا پروردگار مجھ سے زیادتی ہوئی، فاغفر لی، معاف فرما، فغفر اللہ، معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی، حضرت نے فرمایا پروردگار احسان کیا آپ نے مجھ پر، بڑا احسان کیا، یہ مرا ہو پتہ ہی نہیں چلا، احسان کیا آپ نے، اتنی طاقت دی جس کو ہاتھ رکھو وہ بچتا ہی نہیں۔ فلنکون ظہیرا للمجرمین، بس نہیں بنوں گا امدادی مجرموں کا، آئندہ میں لوگوں کی لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، صبح اٹھے شہر میں ڈر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کس نے مارا قبطی، فرعون کا آدمی مرا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، قرآن شریف کو ذرا غور سے دیکھو، پس ناگہاں وہی شخص جو مدد مانگ رہا تھا حضرت سے کل جو ایک کے ساتھ لڑ رہا تھا نا، اس کو چھڑانے میں قبطی مرا، وہ اسرائیلی آج کہیں اور گتھا ہوا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس طرح، بس روز لڑائی۔ دور حدیث میں ایک طالب علم داخل ہوا، مجھے پتہ چلا پہلے دن 13 لڑائی لڑی، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اگر 14ویں لڑائی لڑی نا تو وہ 13 کے بدلے بھی تجھ سے لیں گے اور جہاں سے اٹھا کے پٹک کے باہر بھیجیں گے، یقین کرو پورا سال وہ لڑا نہیں ملتا۔ امن قائم ہونا ضروری ہے۔ پس ناگہاں وہ شخص جو مدد مانگ رہا تھا کل، یستصرخو، پھر موسیٰ کے لیے چیخ رہا ہے، اے موسیٰ پہنچو۔ قال لہ موسیٰ، حضرت نے اس سے کہا انک لغوی مبین، تو ہی شرارتی آواز ہے، کل ایک سے لڑ رہا تھا، تیری وجہ سے وہ مرا، آج ایک اور کے ساتھ پٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا تو اس کو، لیکن پکڑ اس کو رہا ہے، کون؟ جو اس کو مار رہا تھا، لیکن چونکہ ڈانٹا اس کو تھا تو جب موسیٰ قریب ہے اس نے کہا مجھے بھی اس طرح مارے گا جیسے کل ایک کو ٹھنڈا کیا ہے۔ لے، مصیبت ہو گئی۔ یہ ہے ساری صورتحال۔ فلما ان ارادا، بس جس وقت حضرت کا ارادہ ہوا، ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ پکڑے اس کو جو دشمن دونوں کا تھا، اس کو پکڑ رہے تھے، لیکن یہ تو کل کا نظارہ دیکھ چکا ہے کہ اگر مجھے بھی ایک مکہ رکھا نہ تو گیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے شور بچایا وہ کل والے نے، اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی، چاہتا ہے مجھے قتل کرنا، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے قتل کر چکا ہے ایک کو کل۔ ان تريد، تو نہیں چاہتا، الا ان تكون جبارا فی الارض، مگر زوراور بننا چاہتے ہیں ملک میں، وما تريد ان تكون من المصلحین، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں، اور جس کو بھی ہاتھ لگاتے وہ مرے گا، تیرا کام یہ رہ گیا۔ بس یہ خبر لگ گئی کہ جی خود اسرائیلی نے کہا ہے، اوہو تو موسیٰ نے کل آدمی قتل کیا ہے، وہ جو کل قتل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرا ہے۔ فرعون ویسے ہی تلاش میں تھا، سب غصہ تھا، اور موسیٰ پر ویسے بھی وہ خار کھاتا تھا۔ اب جب یہ پتہ چلا، اس نے کہا دیکھنا نہیں، عملے کو کہا بس پکڑ لو اور ختم کرو اس کو، بھرا ہوا تھا پہلے، بڑا بے ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی بہت زیادہ۔ اسی مجلس میں فرعون کا ایک آدمی آہستہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بات سنا،
نکلو یہاں سے، فیصلہ ہو گیا ہے، بس اس مجلس سے لوگ اٹھیں گے اور آپ کو پکڑیں گے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، آ گیا ایک آدمی شہر کے دور طرف سے دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان الملأ یعتمرون بک، بے شک سردار لوگ مشورے کرتے آپ کے خلاف، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کرے، فخرج، پس نکلیے، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ انگریزوں کا یہ طریقہ تھا کہ ایک کو بدماش بنا لیتے تھے زبردست۔ فتح محمد خان جہانگیرے کا، مصر اس سے فتح کروایا، چین اس سے فتح کروایا، اور اس کو کہا ہندوستان آپ کا، یہ پنجاب میں جو فتح جنگ ہے یہ انہی کے نام پر ہے، یہاں ان کی عدالت لگتی تھی، یہ ساری زمینیں ان کو دی تھی۔ اس کے سر پر کیپ ہوتا تھا، بیگل بجاتا تھا، بیگل بجتا تھا، 8-10 ہزار فوج ساتھ ہوتی، اور سونا چاندی گدھوں خچروں پر لدواتا تھا۔ اٹک پل پر جب آیا، 1 ہفتے تک خچر اور گدھے سونا گزار رہے تھے، اتنا سونا جمع ہوا تھا۔ جب فتح خان آ جاتا تو انگریز وائسرائے کھڑا ہو جاتا۔ انگریز نے پالیسی بدل لی اور کہا اس شخص کو ختم کر۔ تو خان جوان آدمی تھا، خوبصورت، اس کو کہا گیا کہ یہاں علاج کے لیے ایک علاقے کا سید گھرانہ آیا ہے اور ایسی حسینہ لڑکی ہے جس کی مثال نہیں۔ تو فتح خان نے قاصد کو بھیجا، اس کے والد کو طلب کیا، کہا بیٹی مجھے دے دو جو چاہے۔ انہوں نے کہا ہم فوجیوں سے اور انگریز کے گماشتوں سے رشتہ نہیں کرتے۔ تو فتح خان نے کٹارا مارا اسے، اس کا سر ادھر گیا اور کہا پکڑو لڑکی کو بھیجو۔ انگریز وکیل نے فتح خان کو کہا کیس بن گیا، آپ بیان دے دیں کہ میں نے 1,21,000 قتل تمہارے لیے کیے، یہ ایک اپنے لیے کیا، کہہ دو، قانون میں گنجائش۔ اس نے کہہ دیا، انگریز نے سزائے موت سنا، خود اعتراف قتل ہو گیا۔ تو اس نے 2 وصیتیں کی، ایک وصیت یہ کی کہ مجھے جہانگیرہ نہ لے جائے، وہاں میری بڑی عزت ہے، اور دوسری وصیت یہ کی کہ میری قبر نہ معلوم ہو۔ تو انگریز نے کہا کہ نہیں، اس کو چونے میں جلاؤ اور قبر جہانگیرے میں بناؤ اور اس کے اوپر بورڈ لگاؤ کہ یہ فتح خان کی قبر۔ انگریز نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، ہمیشہ اپنے محسنوں کو آخر کار قتل کیا۔ ضیاء الحق نے ملک کامیاب کیا، جہاد لڑا۔ جب امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ افغانستان پاکستان ایک ہو جائیں گے، بہت بڑا اسلامی بلاک بن جائے گا، اپنے 2-3 پکڑے دکڑے دے کے اور نیچے سے میزائل مار کر کے نیچے گرایا، ایسا قدر۔ فخرج منہا، پس نکلے حضرت وہاں سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقبو، انتظار کرتے رہے، کوئی پکڑنے تو نہیں آ رہا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، فرمایا پروردگار بچا مجھ کو ظالم لوگوں سے۔